اللہ آپ کا قبول کرے، مگر آپ کے اٹھنے سے نا مجھے میری ذرا توجہ ہوتی ہے، اللہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، مگر جملہ ہے سن لیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا ہے دوستو، اس نے کہا میں نے ان کے چہرے دیکھے، میں نے ان کے، یہ اتنے صادقین ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، کہا ان کے چہرے سے حق کا یا ہو رہا ہے، پھر کہا یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو اللہ ان کے کہنے پر اس پہاڑ کو اٹھا کے تمہارے ان عیسائیوں کو ان کے چہرے نظر آ گئے۔ کربلا میں کلمہ پڑھ کر بھی ان کے چہرے نظر نہیں آئے۔ او خدا کے نیک بندو، 12 گھنٹے تک رسول ذاتیوں کو شام کے بازاروں میں کھڑا کیا جائے رکھا۔ آل رسول 10 کھانے کے لیے نہیں ہے، آل رسول امت کی غیرت کو جگانے کے لیے ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ جو شام کے بازاروں میں سیدہ زینب کو پھرایا جا رہا تھا، یہ سیدہ زینب نہیں تھی، مصطفیٰ کی پگ کو پھرایا جا رہا تھا۔ ان کے شام کا ایک بازار ہے، اسے کہتے ہیں سوق حمیدیہ۔ 12 گھنٹے تک رسول کی شہزادیاں تپتے ہوئی دھوپ میں کھڑی رہی۔ ایک خاتون ہے، اس نے کچھ کپڑے ہیں، نیاز ہے، کچھ چھوٹی سی بچی کے ہاتھ بھجوائے سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پاس، کہتے جی یہ نیاز لے لیں۔ کہا کس نے بھجوائی؟ وہ پیچھے ایک بڑھیا کھڑی، کہا اسے لاٹھی ٹیکتی قریب آ گئی۔ کہا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فضہ ہے۔ میرا نام فضہ ہے۔ کہا بی بی بات سن، تو ہمیں جانتی ہے ہم کون ہیں؟ آپ مدینہ سے چلے مکہ تک آئے، مکہ سے چلے کربلا تک آئے، کربلا سے چلے یہ شام تک آ گئے ہیں، کسی نے محبت کا ایک جملہ نہیں بولا، کسی نے ایک جملہ محبت کا نہیں بولا۔ تو کیا ہمیں جانتی ہے جو نیکی کر رہی ہے؟ کہا نہیں جانتی تو نہیں۔ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کچھ باغیوں کے ساتھ آئے۔ یار یہ امت کس طرح اپنے نبی سے سمائی۔ اللہ کی قسم میں یہ جملہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ایک نہیں بندی رہنے دیں ایک بار۔ ایک کربلا کی رات ایسی بھی آئی تھی کہ مولا حسین نے خود ساری بتیاں بند کروا دی، بتیاں بند کروا کے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر جب وہ بتیاں جلائی گئی تو کوئی بھی گیا نہیں۔ انہوں نے کہا آقا جانے کے لیے تھوڑا آئے ہیں، ہم تو حق سمجھ کے آئے ہیں ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کہا فضہ تو ہمیں جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا جی نہیں جانتی تو نہیں۔ تو کہا پھر ہمارے ساتھ نیکی کو کی ہے؟ وہ بندے وہ تکلیف دے رہے ہیں جو ادھر ادھر دیکھیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، بچے آپ تو دیکھو، بات سنو ادھر۔ اچھا کہا جانتی نہیں تو پھر محبت کے یہ نیاز کیوں لے رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے، وہ جناب فضہ کہنے لگی بیٹا اصل میں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ کیا؟ کہ میں کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی نا تو میں ملک شام آنے لگی تو میری مالکن نے مجھے ایک خاص نصیحت کی تھی، فضہ زندگی میں کبھی قیدی سامنے آ جائیں
تو ان سے اچھا سلوک کرنا. فضا کہتی ہے زندگی گزر گئی آج تک کبھی قیدی سامنے نہیں آئے, سر کے بال سفید ہو گئے. آج بیٹا آپ آئے ہو نا تو مجھے میری مالکن کا کیا ہوا قول یاد آ گیا. میں تو اپنے اس وعدے کو نبھا رہی ہوں. حضرت جناب ثانیہ زہرا سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا نے فرمایا اما فضا تیری نیاز کو ہم نے قبول کر لیا ہے, مگر تیرے دل کی کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتا, ہم پوری کریں. امت کو بتانا چاہتے تھے طاقت آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. کہا کوئی خواہش ہو تو بتا. وہ فضا کہتی ہے بیٹا کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہو, اگر کوئی دعا کر سکتی ہو تو اتنی کر دو کہ جب میں آئی تھی مدینہ سے حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے تھے, میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی تھی, میں دوبارہ پلٹ کے جا نہیں سکی, وہ آ نہیں سکے, اللہ مرنے سے پہلے حسین اور زینب سے ملا دو. جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے کہا اما فضا تیری دعا قبول ہو گئی ہے, یہ بیڑیوں میں تیری خیر ہے, اور وہ نیزے کی نوک پہ سر تیرے حسین ہے. لوگوں اتنا خوش ہو جانے کے بعد ایک سوال ہے تم پر, بات سن لو. کیا ضرورت تھی مولا کو اپنے بچے ساتھ لے جا کر کربلا میں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بیٹے ایک تھی, مصطفیٰ نے ابو جہل کا نظام اکھاڑ کے پھینک دیا تھا, نظام مصطفیٰ رائج کر دیا تھا, ایک انقلاب آ چکا تھا. اللہ کرے تیری آنکھوں میں بھی انقلاب آ جائے اور تیری توجہ میری طرف ہو جائے. انقلاب آ چکا تھا, نظام قائم ہو گیا تھا. سن 60 ہجری میں آئی تو نظام بگڑتے 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 اتنا بگڑا. ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضور آرام فرما تھے, دوپہر کا وقت تھا, آقا اچانک سے جاگے, حضور کے چہرے پر ملال تھا. ام المومنین نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, حضور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا ہے میرے ممبروں پر بندر ناچ رہے ہیں. وہ بدبخت یزید تیرے مولوی تو آج تک اسے بچانے کے چکروں میں ٹی ویوں پہ بیٹھ کر وہ بندے نواکیوں کی بات نہیں کر رہا جن کو ساری زندگی تو نے اپنا صدقہ یہ زکاتیں اور صدقے زکات دیے ہیں. وہ کہتا ہے ہم نے تو کبھی پورے اسلام میں نہیں پڑھا کہ یزید قتل حسین میں شامل ہو. تیری نسلوں پر ڈاکٹر طاہر القادری کا احسان ہے, انہوں نے 2023 میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے القول المتین فی امر یزید اللعین, اور ہم نے حضور شیخ الاسلام نے بتایا ہے ایک ہم نہیں پورے 150 سال میں ہزاروں ائمہ ایسے گزرے ہیں جو یزید کو منافق نہیں کافر مانتے ہیں. یزید منافق نہیں تھا, کافر. اس نے مصطفیٰ کے نواسے حسین کے لبوں پر چھری مار کے کہا تھا, چھری مار کے اس نے کہا تھا کوئی بنو ہاشم پہ فرشتہ نہیں آیا تھا, کوئی نبوت نہیں آئی تھی, وہ مصطفیٰ کی نبوت کا منکر ہو رہا ہے, یہ اپنے اس باپ کو جنت میں گھسیٹتے تھے. یاد رکھو ایک یزید پہ نہیں پوری یزیدیت پہ لعنت. بس آخری دو جملے صرف سن لیں. اصل مسئلہ تھا کیا؟ اصل مسئلہ تھا نظام کا. نظام کی جنگ تھی, مولا کو پتا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, مگر نظام کی جنگ میں حسین اکیلا کھڑا رہا, کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی
نیاز کا نام حسین. آپ یہ جملہ یہ سمجھ سکتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی نیاز کا نام حسین. سب کی لاج نبھائی ہے ایک اکیلے حسین. وہ جو آدم سے نظام چلا تھا مصطفیٰ تک پہنچا اور مصطفیٰ سے چلا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ 5 حق جو میں نے قرآن سے پڑھے ہیں یہ تو یہاں تو زندگی چاہیے بیان کرنے کے لیے. مصطفیٰ کے اعلان سے لے کر سن 60 ہجری تک علامہ محسن صاحب اصول یہ رہا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا, جو رسول کو نہیں مانتا تھا افتخار بھائی وہ باطل تھا, جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا, جو دین کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا, جو قیامت کا منکر تھا وہ باطل تھا. مگر اللہ کی قسم سن 60-61 ہجری میں رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی باطل. سمجھ ہی نہیں آئی نا کس سے بات کرنا. نماز پڑھ کے بھی باطل, اللہ کو مان کے باطل, رسول کا کلمہ پڑھ کے باطل, نماز پڑھ کے باطل, قرآن پڑھ کے باطل, حج کر کے باطل, زکوٰۃ دے کے باطل, جہاد کر کے باطل, ہر شے کر کے باطل. میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ ابھی اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. سنجر و اجمیر کے والی نے کہا تجھے نہیں پتا دین اصل حسین, دین حسین کا نام اور دین پناہ اصل حسین. دین تجھے پتا ہے, دین پناہ نظام کا نام. وہ نظام جس کی کوٹ میں بچ رہا ہے وہ حسین ہے. لوگوں آج وہ نظام تمہیں پھر بلا رہا ہے, وہ نظام آج تمہیں پھر بلا رہا ہے. تم سمجھو شاید ہمیں پھر سے جو نظام کی جنگ شروع کرنا پڑے گی. اللہ کی قسم نہیں, 40 سال پہلے تحریک منہاج القرآن کی صورت میں نظام کی بنیاد مصطفیٰ کے نواسوں کے در کے غلام کربلا کے مسافر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے رکھ دی. نظام کی جنگ 40 سالوں سے لڑی جا رہی ہے. اب اس کو ایک آخری دھکے کی ضرورت ہے, ورنہ مرتے رہو گے. کبھی مہنگائی کا رونا رو کر فلاں گیا فلاں آ گیا, کبھی ریاست مدینہ کا دھوکا, کبھی کسی بات کا دھوکا, مر جاؤ گے. اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں نا آج ایک بندے نے اپنے 4 بچوں کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے. اس طرح مرتے رہو گے. اگر تم خود کے مرنے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی دھکا مارو, اس یزیدی نظام کو اور حسینی نظام کو مصطفی معاشرہ بنا لو, نظام کو قائم کر لو. اٹھنا تمہیں خود پڑے گا, ورنہ ساری زندگی ہاتھ مانتے رہے گا. آج تمہیں منہاج القرآن آواز دے رہی, آج تمہیں منہاج القرآن آواز دے رہی ہے. آ جاؤ, رجوع القرآن مصطفی انقلاب کی تحریک کا حصہ بنو. یہ خالی حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد یہ نعروں میں نہیں بچے. اٹھنا پڑے گا. اقبال جیسوں نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم چپی, خانقاہوں سے نکلنا پڑے گا. ایک مرزا جیلوی کو کیا کرو گے؟ ایک بیچارہ مرزا اکیلا کیا کرے گا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا. صرف ایک مرزا ذمہ دار نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تصوف کے منکروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تصوف کے ماننے والوں نے پہنچایا. تم کیا سمجھتے ہو دربار بن جائے تو یہ ولایت کی نشانی ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا دربار مدینے میں تھا. حسین دربار چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے. میرا جملہ واپس کریں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا. مصطفیٰ کا دربار تھا مدینہ میں, حسین نے دربار پہ بیٹھ کر گدی نشینی نہیں کی, کربلا گئے. صرف اس لیے کہ درباروں سے یہ دین نہیں بچتا, درباروں سے نکل کر رسم چپینی ادا کرنے سے اٹھنا. آج آپ کو اٹھنا پڑے گا تاکہ آپ کا آنے والا کل محفوظ رہے. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہے, دعا کر چلے. العصمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس.